آج کل ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے اور رشتے بھی نہیں ہوتے. تو یاد رکھیے گا، رشتے نہ ہونے کی وجوہات، آخر رشتے کیوں نہیں ہوتے. ہر دوسرا بندہ پریشان ہے رشتہ نہ ہونے پر، اور ہر بندہ دوسرا رشتے کے لیے پریشان بھی ہے، رشتہ ڈھونڈ بھی رہا ہے اور رشتے نہ ہونے پر پریشان بھی ہے. اسی طرح ہر دوسرے گھر میں کوئی نہ کوئی طلاق کا وہ ہے. اور اصل مسئلہ دیکھیے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری طرف متوجہ کیوں ہوتے ہیں. امریکی معاشرے کی ایک مثال دیتا ہوں، امریکن مصنف کی بات نوٹ کرتا ہوں. ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو اسلام کی پیروی کرنی ہے، ہمیں شریعت پر چلنا ہے، ہمیں اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کرنی ہے. اللہ کے رسول واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کامیابی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کامیابی ہے ہماری. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کامیابی ہے ہماری. لیکن ہم غیر مسلم معاشرے وہ کہتے ہیں مرد متوجہ کیوں ہوتے ہیں؟ کہتا 3 خامی ہیں عورت میں، اس کا شوہر اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. کہ ایک دفتر کی لڑکی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے مرد، اپنی بیوی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. کہتے پہلی بات، اسلام صفائی کا حکم دیتا ہے، بیوی صفائی نہیں کرتی، صفائی نہیں رکھتی، گندی رہتی گھر میں. اور صفائی کرتی ہے تو کب؟ جب باہر نکلنا ہو، شاپنگ پہ نکلنا ہو، شادی پہ جانا ہو، پروگرام پہ جانا ہو، شادی حال پہ جانا ہو، تب میک اپ کرے گی، تب صاف ستھری ہوگی، کپڑے تبدیل کرے گی. ورنہ گھر میں گندی رہتی اور مرد متوجہ نہیں ہوتا. دوسری بات، ہر وقت شکایتیں لڑائی جھگڑے کرتی ہے اور مرد سے متنفر ہوتا ہے. جتنا بھی مرد صبر والا ہو، ہر وقت لڑائی جھگڑا کبھی مرد برداشت نہیں کرتا. تیسری بات، یہ نافرمانی کرتی ہے، یہ فرما برداری نہیں کرتی. ساری دنیا کی فرما برداری کرے گی، میکے کی فرما برداری کرے گی، رشتہ داروں کی فرما برداری کرے گی، لیکن شوہر کی نافرمانی کرے گی. اور اس کے مقابلے میں مرد جب متوجہ ہوتا ہے ایک دفتر کی لڑکی کی طرف، دوسری عورتوں کی طرف، وہ یہی کوالٹی ہوتی ہے اس کے اندر، وہ صاف ستھری رہتی ہے. دفتر کی لڑکی، چاہے وہ اس کی اپنی سیکٹری کے نہ ہو، دفتر کی لڑکی کے نہ ہو، یا کمپنی میں کام کرنے والے کے نہ ہو، صاف ستھری رہتی ہے. وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتی، وہ فرما برداری کرتی. یس باس، اوکے باس. یہ 3 چیزیں عورت میں نہیں ہوتی، بیوی میں نہیں ہوتی. یہی 3 چیزیں اس لڑکی میں ہوتی ہیں جہاں متوجہ ہو رہا ہوتا ہے. اگر یہی فرما برداری کی جائے، یہی صفات تربیت کا حصہ بنا دیا جائے. ہماری مائیں، ہمارا معاشرہ تربیت کرے بچیوں کی. مولانا وحید الدین خان صاحب کی مثال دیا کرتا ہوں. انہیں ایک عجیب مثال لکھی اپنی کتاب میں. مطلب دلی یا بمبئی کے آس پاس کوئی مسلم فیملی تیرے کی بیٹی تھی، ان کی تربیت کر دی کہ تم نے صرف خدمت کرنی ہے، زبان کو بند رکھنا ہے، خدمت کرنی ہے، زبان کو بند کر رہا ہے. اور انہوں نے ایسا کیا. جس ایک اکلوتی بیٹی تھی، جہاں نکاح کا پیغام ہوا اور شادی ہوئی، وہاں کیا ہوا کہ وہ زیادہ حسین تھے، یہ کم اس درجے کے حسین نہیں تھی. زیادہ پڑھے لکھے تھے، یہ صرف میٹرک تھی. وہ زیادہ مالدار تھے، یہ معمولی سے لوگ تھے. تب ان لوگ جہاں یہ بیاہ ہی گئی، جہاں شادی ہوئی، جہاں رخصت ہو کر چلی گئی، وہ جو عورت آتی ہے دیکھتی ہے اس کو، غریب ہے، یہ بدصورت ہے، ان پڑھ جاہل ہے. لیکن اس نے خاموشی سیکھی ہوئی تھی. تربیت کا حصہ تھا خاموش رہنا، من سامتا نہ جا. دوسرا حصہ کیا ہے کہ اس نے خدمت بڑھا دینی ہے. تیسرا کیا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. یہ 3 کوالٹی تھی. ان 3 کوالٹی نے 4 مہینے کی خدمت کے بعد سارے گھر انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے. تم مخدومہ بنانے کے قابل ہو، سر پہ بٹھانے کے قابل ہو، تم کہاں ماسی بن گئی. سارے کام میں صرف سنبھال لیے، ساری ذمہ داری گھر کے پوری کر دی، ساری ماسی کو چھٹی کروا دی. 4 مہینے کی، 4 مہینے کے بعد ساری ماسی کو دوبارہ رکھا گیا اور اس کو سارے کام سے ٹینشن فری کر دیے گا. 4 مہینے کی خدمت نے زندگی بھر کے لیے مخدومہ اور اس کو ملکہ بنا دیا. یہ تربیت نہیں کرتے ہمارے معاشرے میں. تو مرد متوجہ ہوتا ہے اس وجہ سے. ایک امریکی معاشرے میں امریکی شخص، غیر مسلم، نان مسلم، ایک عیسائی شخص یہ لکھ رہا ہے کہ مرد کیوں متوجہ ہوتا ہے. تو اسلام تو حکم یہی دیتا ہے. اسلام کی وہ کیا ہے کہ شوہر ہی جنت ہے، شوہر ہی جہنم ہے. فرما برداری جنت ہے، نافرمانی جہنم ہے. کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی عورت اگر نافرمانی کرتی ہے شوہر کی. اور میں شوہر پر اگر پھوڑے نکلے ہوں، وہ پیپ کو چاٹ لے، پی لے عورت، پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سجدہ جائز ہوتا اللہ کے علاوہ تو شوہر کو ہوتا. کیا یہ تربیت ہے ہمارے معاشرے میں؟ نہیں. اس لیے طلاق کے وہ بڑھتے جا رہے ہیں. صرف اسلام آباد میں 1 مہینے میں 9000 سے زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں. صرف اسلام آباد میں 1 مہینے میں، صرف اسلام آباد، کراچی چھوڑو، پورا پاکستان چھوڑو، لاکھوں میں طلاقیں ہو رہی ہیں. کیوں؟ یہ وجوہات ہیں. رشتے کیوں نہیں ہوتے؟ سنیے، صرف 2 وجوہات ہیں رشتے نہ ہونے کی. سب سے پہلی کہ ہم اپنے برادری میں کرنی ہے.
اپنے رشتہ داروں میں کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا، صحابہ کرام کی زندگی سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا۔ اللہ کی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تو تقوی والوں کو اہمیت دیتا ہے، اللہ کا حبیب تقوی والوں کو اہمیت دیتا ہے۔ تمہاری شادی ہو، تمہارے کھانے میں بھی تقوی والے ہونے چاہیے، اور اگر تقوی والا ہو تو اللہ کہتے ہیں ساری مسائل کا حل تقوی ہے۔ تو ہم تقوی والے نہیں ڈھونڈتے ہم برادری۔ اور دوسری ہماری ڈیمانڈیں بہت ہوتی ہیں، ہر بچی کی ماں چاہتی ہے کہ ساری دنیا کا بڑا مالدار اس کا بیٹا مل جائے، اور ہر مرد ہر لڑکا چاہتا ہے ساری دنیا کی زیادہ حسین مجھے مل۔ تو یہ غلطیاں، یہ کوتاہیاں، یہ ڈیمانڈیں، ساری دنیا کی حسین عورت وہ تو ایک ہوگی تو ساری دنیا کے مرد اسی کے پیچھے ہوں گے، تو کس کس کا نکاح ہوگا؟ اور ساری دنیا کا بڑا مالدار اس کا بیٹا مل جائے تو وہ بھی ایک ہوگا، بل گیٹس ہوگا یا مارک زکربرگ ہوگا، تو ساری دنیا کی عورتیں کیا اسی سے نکاح کریں گی؟ تو یہ غلطی ہے جس کی وجہ سے نکاح نہیں ہوتے، یہ غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے طلاقیں ہوتی ہیں، یہ غلطیاں کوتاہی ہیں جس کی وجہ سے مرد دوسری طرف متوجہ ہوتا ہے اور بیوی کو چھوڑ دیتا ہے۔ آئیے طے کر لیجئے، ہم معاشرے کی تربیت کریں، اصلاح کریں۔ میرے نبی کا سب سے بڑا کارنامہ تربیت تھی، اصلاح کی تھی۔ اس معاشرے کی تربیت کر دی جس پر کوئی حکمرانی جس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، 50 سال لڑائیں جاتی تھی، پانی پی لینے گھوڑا آگے بڑھانے پر اس پر جھگڑے ہو جاتے تھے، 50 سال چلتے تھے، اور عورت کو چھوت سمجھ جاتا تھا، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، معمولی بات پر جھگڑے ہوتے تھے۔ تو کیا کیا میرے نبی نے؟ تربیت کر دی۔ آئیے وہی تربیت کریں۔ بہت ہیں مدارس، مساجد، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، ادارے، خانقاہیں اور مکاتب، لیکن تربیت زیرو ہے۔ اور میرے نبی کا سب سے بڑا کارنامہ تربیت کر دی۔ اس تربیت کی بنا پر اللہ کہہ رہا ہے اس معاشرے کو، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، میرے حبیب جس کی آپ نے تربیت کی ہے سارے جنتی ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون، اولئک المؤمنون حقا محمد رسول اللہ الذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ تربیت کا نتیجہ تھا میرے نبی کی تربیت کی وجہ سے۔ آئیے تربیت کریں، سارے مسائل کا حل، رشتے کا نہ ہونا تربیت، طلاق کا ہو جانا تربیت، گھر کا بسنا، عورت کا فرما بردار بننا اور شوہر کا بیوی کی طرف متوجہ رہنا، یہ صرف تربیت کا کمال ہوگا، معاشرہ جنت بن جائے گا۔ آئیے ہم اسی ڈگر پر چلیں۔